عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ درخواست کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ غور کریں اور اس کی تفصیلات بھی نیچے ہیں۔ ناظرین، دہلی کی جامع مسجد میں تنہا آنے والی لڑکیوں کے داخلے پر پابندی عائد کیے جانے کے معاملے پر سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہنگامے کے درمیان دہلی کی خاتون کمیشن نے جامع مسجد کے امام احمد بخاری کے خلاف نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ اطلاع خود کمیشن کی چیئرمین سواتی مالیوال نے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح خواتین پر پابندی عائد کیے جانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ دراصل جامع مسجد انتظامیہ نے واضح کر دیا کہ صرف تنہا آنے والی خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور اہل خانہ کے ساتھ آنے والی یا نماز کے ارادے سے تشریف لانے والی خواتین کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیال رہے کہ جامع مسجد کے دروازوں پر کچھ تختیاں نصب کی گئی ہیں جن پر تحریر کیا گیا ہے جامع مسجد میں لڑکی یا لڑکیوں کا اکیلے داخلہ منع ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تختیاں تقریباً 1 ہفتے قبل نصب کی گئی تھی اور دروازے پر نصب تختی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے اور ہندوتووادی تنظیموں سمیت متعدد لوگوں کی جانب سے اس معاملے پر ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ہندوتوا کی تنظیمیں مسلمانوں سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جہاں پر خواتین کی بات آتی ہے تو اس کا ذریعہ بنا کر کے نفرت پھیلانے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اپنی گرل فرینڈ کو بھیانک طریقے سے موت کی گھاٹ اتارنے والے آفتاب کے وکیل اویناش کمار کا تعلق بہار کے حاجی پور سے ہے، لیکن وہ گزشتہ 20 سالوں سے دہلی میں مقیم ہیں، یہی ان کا گھر ہے۔ تکنڈ کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کیس اور آفتاب کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کو کیس لڑنے پر دھمکیاں ملیں۔ اویناش کمار نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک ہمارے خلاف کہیں سے دھمکی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ میں اس معاملے میں سب سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا مسئلہ خاص کمیونٹی کا ہونا نہ اٹھایا جائے۔ لیگل فیکلٹی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے کہا کہ دراصل معاملہ میں زیادہ اجاگر ہوا جس کی وجہ سے کیس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح حقیقت جو سامنے آنی ہے وہ حقیقت سامنے نہیں آ سکتی، کچھ اور حقائق منظر عام پر آنے لگتے ہیں، لہٰذا میڈیا سارے کیس کا نقشہ ہی بگاڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ مزید گمبھیر بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ آفتاب کے وکیل نے لوگوں کے سامنے بیان دیا ہے۔ ناظرین گرامی، دبئی سے منگلور آنے والی اسپائس جیٹ کے ایک طیارے میں ایک بیمار مسافر کو بروقت علاج کر کے ایک لیڈی ڈاکٹر مشہور ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں ان کے اس کام کو سراہنے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ہاں، منگلور کے کلشیکر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر تاجش فاطمہ نے ابتدائی یہ طبی امداد فراہم کی تھی۔ منگل کے دن شام 4:20 پر دبئی سے اسپائس جیٹ نکلی تھی اور 7:20 دوسرے دن پہنچ گئی اور 8:30 بجے کے قریب یہاں پر ایک مسافر پوری طرح سے بیمار نظر آنے لگا اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ نازک ہونے لگی۔ تو تب ڈاکٹر تاجش نے اس مسافر کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرتے ہوئے اس کو بچا لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اس کام کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سالہ ایک شخص اچانک بیمار ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر کسٹمز افسران کے روپ میں میاں بیوی بنگلورو میں لگاتار دھوکہ دے رہے تھے۔ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے
اور ان کے پاس سے لگ بھگ 35 لاکھ کا سونا بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آسام سے تعلق رکھنے والے یہ دونوں میاں بیوی اب کوڑی کے ہلڈی نامی پولیس تھانے کے مہمان بن چکے ہیں۔ دربن داس عرف موہن داس اور دھنشیا عرف راچل یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ 34,50,000 روپے اور بھی جو ہے مختلف قسم کی قیمتی چیزیں ان کے پاس سے جو ہے وہ ڈی سی پی ڈاکٹر انوپ اے شیٹی نے جو ہے اطلاعات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ضبط میں لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر کیمپے گوڑا جو ہوائی اڈہ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں پر ہے، وہاں پر خود کو کسٹم افسران کے روپ میں پیش کرتے تھے اور لوگوں سے ڈرا دھمکا کر کے ان سے جو ہے الگ الگ طرح سے الگ الگ طرح کے قوانین بتا کر کے لوٹنے کی کوشش کرتے تھے، جس کے چلتے جو ہے مختلف لوگوں کو جو ہے ان لوگوں نے لوٹا تھا اور الگ الگ بہانے بنائے تھے، جس کے چلتے اب پولیس کے مہمان بن چکے ہیں۔ ناظرین، کرناٹک کے بیلگام میں راجیہ اتسوا کے موقع پر جو ہے 2 گروپوں میں بہت زیادہ دھاردار بلیڈ کے ساتھ حملے ہونے کی وجہ سے 4 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ معاملہ ہکیری نامی ایک علاقے میں پیش آیا ہے۔ بلیڈ سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تھے کسی بات کو لے کر کے۔ چیتن، پرساد اور سباش، ان تمام لوگوں کو جو ہے ویمس میں ہسپتال میں بہت ہی نازک حالت میں داخل کیا گیا ہے۔ چھوٹی سی بات کو لے کر کے راجیہ اتسو میں کسی بات کو لے کر کے جھڑپ ہوئی اور پھر 2 گروپوں میں اس قدر جو ہے جھڑپ ہوئی کہ بلیڈ لے کر کے ایک دوسرے کے گردن کاٹنے لگے۔ ناظرین، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخ رسول اور ملعون و مردود نوپور شرما نے جو گستاخی کی تھی، اس کی مخالفت کیا تھا ایک نوجوان سہیل، جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سہیل کو ضمانت دے دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ 3-4 مہینے سے سہیل جو ہے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھا اور صرف وجہ یہ تھی کہ جو گستاخ اور ملعون و مردود نوپور شرما ہے، اس کے خلاف انہوں نے کچھ جو ہے سوشل میڈیا پر ان کی مخالفت میں بات کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر منگلورو میں اب دیکھیں کہ میں نے شروع میں جامع مسجد کی وہ بورڈ دکھایا تھا، اس پر کس طرح ہنگامہ کر دیا۔ اب یہاں پر کرناٹک کے منگلور کے سامنے ککے سبرمنیم جو ایک بہت مشہور مندر ہے، وہاں پر سنگھیوں کی جانب سے باقاعدہ یہ بینر لگایا گیا ہے کہ یہاں میں جو اب ایک آنے والا ایک جو تہوار ہے، اس تہوار میں کوئی بھی غیر مسلم دکان نہیں لگا سکتا، تجارت نہیں کر سکتا۔ اصل تو سب سے بڑی چیز یہ تھی، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ کیوں آخر جو ہے مسلمانوں کو ہو یا عیسائیوں کو اس طرح مندروں کے آس پاس میں تجارت نہ کرنے کا بورڈ لگایا گیا ہے، پابندی لگائے جانے کی بات کی گئی۔ یہ تو قوانین کے خلاف ہے۔ سیکولر ملک میں اس طرح کے بورڈ لگانا یہ جو ہے بہت بڑی غلطی اور جرم ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں بیان کیا جاتا۔ اور کرناٹک کے اس ساحلی علاقے میں تو اس طرح کے بورڈ اور اس طرح کی جو عصبیت بھرے نعرے اور مختلف قسم کے بیانات ہوتے ہیں سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سی اے کی نفاذ کے حوالے سے ملک بھر میں جاری ہنگامہ آرائی کے درمیان مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پھر اس معاملے پر اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے بدھ کو کہا کہ این آر سی نافذ کرنے کے آڑ میں حراستی مرکز میں بھیجے جانے سے بچنے کے لیے یقینی بنائیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی ریاستی حکومت کی جانب سے تمام اضلاع کے سرحدی خاندانوں کو زمین کے پٹے تقسیم کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ تقریب کے دوران انہوں نے 4701 زمین کے دستاویزات سونپے۔ ممتا بنرجی نے بھی کہا کہ یقینی بنائیں کہ آپ کا نام فہرست رائے دہندگان میں شامل ہے، نہیں تو آپ کو این آر سی کے نام پر ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا جائے گا۔ یہ شرم کی بات ہے اور یہ بے حد شرم کی بات ہے۔ ممتا بنرجی نے مرکز پر منریگا کی رقم ادا نہ کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے بہت ضروری ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ، وہ آپ اس خبر سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آج جو ہے سورت سے بہت ہی افسوسناک ایک ویڈیو آئی ہے۔ لو جہاد کے نام پر وی ایچ پی کے گنڈوں نے مسلمان اسٹوڈنٹ پر حملہ کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن آپ اس ویڈیو کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، تصاویر کے حوالے سے۔ یہ بھگوان مہاویر کالج کی جو سورت میں موجود ہے، وہاں کی یہ کالج ہے۔ یہاں پر اچانک کچھ جو ہے وی ایچ پی کے گنڈے کالج میں داخل ہوئے اور 3 مسلم نوجوانوں کو لو جہاد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بری طرح سے مار کر کی گنڈا گردی اور دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے اور الگ الگ تبصرے اس پر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے
کس طرح سے جو ہے جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، دوات ہونی چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، انہی طلباء کے ہاتھوں میں سرکاری اسکول میں کس طرح سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک کرناٹک کے ایک علاقے کے اسکول کی ویڈیو سامنے آ رہے جہاں پر سرکاری اسکول کے طلباء کے ساتھ جہاں کے اساتذہ کام لے رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اور حکومت سے مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،